کو دہرائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اب اس کمرے میں اب ہم لڑائی کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں, غصے کی باتیں کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو کوئی نیا آدمی انٹر ہوگا نا, اس کو فیل ہوگا کہ یار یہاں کچھ غلط ہوا, یعنی چاہے ہم یہاں سے چلے ہم چلے جائیں یہاں سے. اور اگر یہاں پہ کوئی اچھی باتیں اچھے انوائرمنٹ میں اور اچھی چیزیں ہوئی ہیں, کوئی خوشی کا ڈسکشن ہوئی ہیں, تو جیسے شادی کے گھر میں جاتے ہیں نا ہم لوگ, تو ایک دم سے ہم انٹر ہوں گے تو ہمیں فیل ہوگا کہ یار کچھ یہاں اچھا ہوا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ ایموشنز کی بات نہیں کر رہے, یہ آپ انرجی فیلڈز کی بات کر رہے ہیں. ایموشن اور چیز ہے. ایموشن جو ہے وہ ہمارے خیالات کا شیڈو ہوتا ہے. جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا, اس خیال کا ایک سایہ ہوتا ہے جس کا نام ایموشن ہے. سمجھنے کے لیے اگر آپ کے خیالات کسی کے بارے میں پازیٹیو ہیں تو اس سلسلے میں جو ایموشنز کریٹ ہوں گے وہ پازیٹیو کریٹ ہوں گے. اگر کسی کے بارے میں نیگیٹو ہیں تو اس کے ایموشنز بھی نیگیٹو. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کسی ایک جگہ پر کوئی اچھی چیز ہوئی ہے تو اس کے اچھے ہونے کے اثرات وہاں رہتے ہیں, یہ ایک طرح کی نا میٹا فزیکل بات ہے, ما بعد الطبیعاتی بات جسے کہتے ہیں. اس کو آبجیکٹو طریقے سے بیان کرنا, جیسے کسی سائنس کا فیکٹ بیان کیا جاتا ہے, وہ بہت مشکل ہے. اس کو وہ آدمی جو سائنس والا آدمی ہے نا, وہ اس کے لیے اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. لاجک والے آدمی کو بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کی کوئی بھی توجیہ ہم نہیں دے سکتے کسی قسم کی کہ بھئی یہاں سے اٹھ کے آپ چلے گئے, میز کے اندر کہاں سے خوشی آ گئی اور اس کے اندر کہاں سے خوشی آ گئی. البتہ اس کو ایک آدمی سمجھ سکتا ہے, ایک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے, اور وہ آدمی جو سمجھ سکتا ہے وہ ہے جس کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے. اب میری بات سمجھ لیں, جو اس کو اسپرچولیٹی کے تجربے کے ساتھ, روحانی تجربے کے ساتھ, یا مراقبے کے تجربے کے ساتھ, یا انر میڈیٹیشن کے ساتھ, یا اپنی انرجی فیلڈز کو آرگنائز کرنے کے ساتھ سمجھ چکا ہے, اس کو یہ بات بڑے آرام سے سمجھ میں آ جائے گی. یہ وہ بندہ ہوگا جس کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر میں کچھ گمان کروں گا شدید, میں بہت سوچوں گا, تو اس کے مطابق انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا. یہ وہ شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں کسی کے بارے میں اچھے جذبات رکھوں گا تو اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. یہ وہ والا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ میری کسی کے ساتھ اتنی ایموشنل انٹینگلمنٹ ہو گئی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے میرے دوست کو انگلینڈ میں رہتے ہوئے تکلیف ہوئی تو میرے یہاں دل کے اوپر اثر ہوگا. تو اس کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے. سائنس والا آدمی اس بات کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. جو مجھے ذاتی طور پر اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اس لیے جو میں بات کروں گا وہ چونکہ میرے ذاتی تجربے سے نہیں, لیکن جو میں نے پڑھا ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کو بڑے آرام سے یہ سمجھا سکتا ہوں. ایک مشہور سائنسدان سے ٹیسلا, بہت عرصہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اندر پارٹیکلز جتنے ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں, جتنے وائبریٹ کرتے ہیں ان کی ایک انرجی ہوتی ہے, ان انرجی کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. یہ بات میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, یہ مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا, یہ میں نے کتاب میں پڑھی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایک ہمارے اندر جتنے بھی جب میز ہے تو اس کا ایک پارٹیکل ہے, اس پارٹیکل کی ایک موومنٹ ہے, اس موومنٹ وہ بڑی مائنر سی موومنٹ ہے لیکن ہو رہی ہے نا, اس کے اندر الیکٹران جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اس کے گرد, پروٹون کے گرد, اس طرح ہر چیز کے اندر ایک وائب موومنٹ ہے. ان کے اندر اس جو موومنٹ ہو رہی ہے اس کی وہ ویو ہے, اس کی ایک فریکوینسی ہے, ٹھیک ہے نا. فریکوینسی مطلب ایک سیکنڈ میں کتنی دفعہ ویو گزر کے جا رہی ہے, فریکوینسی ہے وہ فریکوینسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ہماری کائنات کے اندر جو پارٹیکل نظر میں آ رہے ہیں وہ ایک طرح کی انرجی ویوز ہیں, اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے بھی اسی کا طرف اشارہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ کہ ہم پوری مادی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں, مادی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں مٹیریل کی ٹرمز کے اندر, کہ یہ ایک ریموٹ پڑا ہوا ہے, یہ گاڑی کی چابی پڑی ہوئی ہے, یہ ایک مائک ہے, یہ میں ہوں جس کا یہ گوشت ہے, یہ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم انرجیز ہیں, یہ انرجیز اور ہیں, یہ انرجیز اور ہیں, یہ انرجیز اور ہیں. اچھا, جب ایک انرجی جو ہے وہ ایک خاص فریکوینسی سے وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے, اگر کوئی اور انرجی آ جائے جو اسی فریکوینسی سے وائبریٹ کر رہی ہے تو وہ دونوں جو ہے وہ سپر امپوز ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کراچی میں رہتے ہیں, سمندر کی لہر آ رہی ہے, ایک اور لہر آتی ہے جو اسی کے ساتھ ہی اوپر جا رہی ہے, اسی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے, تو وہ لہر بڑی ہو جائے گی. اور اگر ایک اور لہر آ گئی ہے جو اس کی اپوزٹ فریکوینسی سے ہے تو وہ اس کو نگیٹ کر کے چھوٹا کر دے گی, اور جو بڑی لہر تھی نا وہ بڑی کی بجائے چھوٹی ہو جائے گی, کیونکہ وہ انرجی مائنس انرجی اس کو روک دے گی. لہٰذا اس ساری بات سے میں جو آپ کی بات کا جواب کے سلسلے میں جو رسپونڈ کر سکتا ہوں, اور جو مجھے کچھ پکا پتہ نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح بھی رسپونڈ ہو, وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس ایکٹیویٹی کی ایک انرجی ہوتی ہے, اور وہ ایک ویو کی طرح ہوتی ہے, اور وہ ویو جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی مگر وہ ہمارے یہاں موجود ہوتی. اور آپ نے ایک بلیک انرجی کا نام سنا ہوگا, بلیک میٹر کا نام سنا ہوگا. یہ ریسنٹلی یہ بات پتہ چلی ہے
کہ کائنات کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا کہ اس میں خلا ہے, یہ تبھی خلا کہتے تھے نا, خالی ہے یہ, یعنی یہ زمین ہے, زمین سے قریب ترین اگر کوئی پارٹیکل پڑا ہوا ہے تو وہ چاند ہے, اور ایسے کچھ 6-7 میل کے بعد ہوا ختم, آکسیجن ختم ہو گئی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, یعنی خالی ہے, خالی. اور اس کے بعد چاند ہے, چاند کے بعد جو اور قریب ترین ہمارا ہے وہ مریخ ہے, وہ پتہ نہیں کتنی دور ہے, اور مریخ سے آگے پھر اور ہیں, پھر سارے ہیں, اور سورج تو اتنا دور ہے کہ پتہ نہیں بہت دور ہے. تو جو بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پارٹیکل جو ہے ان کے اور ان کے درمیان میں خالی, تو پوری کائنات میں کائنات بھری ہوئی نہیں ہے, کائنات خالی ہے. یعنی کائنات کی جو ٹوٹل ڈائمینشن ہے وہ اس کی جو بنیادی اس کا عنصر ہے وہ پارٹیکل نہیں ہے, اس کا بنیادی عنصر کچھ نہ ہونا ہے. ہاں کہیں کہیں خال, جیسے یہ پوری دیوار سفید ہے, کہیں کوئی ایک دبا چھوٹا سا لگا ہوا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کالی دیوار ہے, ہم یہ کہیں گے یہ سفید دیوار ہے. کہیں کہیں کوئی دبا ہے, تو پوری کائنات میں کہیں کہیں, کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے, فاصلہ بہت زیادہ ہے, تو اس فاصلے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکچولی وہ خالی ہے. اور ہم یہی سمجھتے رہے اب سے کچھ سالوں تک کہ وہ خالی ہے. بعد میں ہمیں کوانٹم فزکس والوں نے بتایا ہے کہ اس کے وہ بھی ایک انرجی سے بھری ہوئی ہے, اور اس کا نام ہے بلیک انرجی. تو لہٰذا یہ آپ کی سوال کا میں مختصر سمری یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا جو ویو پیٹرن ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے وہ کس قسم کی ایکٹیویٹی ہے. اگر آپ کمرے میں تشریف لائے اور یہاں ایک انرجی, ایک پازیٹیو انرجی کر رہی ہے, اور آپ بھی پازیٹیو انرجی کے ساتھ آئے تو وہ انہانس ہو جائے گی, اور ایک دم اندر آتے ہی آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی کیونکہ آپ کی وہ ویوز کٹی ہوئی. یہ پریکٹیکل ہے, یہ چیزیں پریکٹیکلی فیل کی جا سکتے ہیں لوگ. جی ہاں, لیکن چونکہ ہم اس کو سائنٹیفک ہوئی ہے, کوئی ایسا جھگڑا ہوا ہے باہر سے, بھلے اس وقت وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے, لیکن باہر سے آنے والا ایک دم سے نا اداسی کی کیفیت میں آ جائے گا, یا کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے گی, ارے یہاں کیا ہوا, بس اس کی یہی, جو زراعت سے فیل ہو, بس اس کی یہی اس کی بیسس ہے, اس کی سائنٹیفک بیسس یہی ہے اس کی.